اعوذ باللہ من نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ عز وجل ان ذکر اللہ عز وجل من اعظم الاسلحة التي يعتصم بها العبد من الشیطان فاللہ عز وجل يقول فاذکرونی اذکرکم ویا سعادت من یذکرہ الرب تبارک وتعالی انہ یذکرہ بالنصرۃ والتأیید والحفظ والرعایۃ والمعیۃ والکفایۃ من کل ما یسوء ویحزن وفی حدیث الحارث الاشعری مرفوعا ان اللہ امر یحیی بن زکریا بخمس کلمات ان یعمل بہن وَأَن يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَمِنْهَا وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني وهذا الحديث يدل على قوة ذكر الله عز وجل وتسببه في حفظ العبد من كيد الشيطان ومكره ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال الذكر في كل أمر من الأمور حتى عند دخول الخلاء والخروج منه وعند جماع الزوجة وعند لبس الثياب وعند ركوب الدابة وعند دخول المنزل والخروج منه وما كثرت الأمراض النفسية والوساوس والصرع والمس والجنون إلا من التفريط في جانب الذكر والغفلة الشديدة عن هذا السلاح القوي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم ندع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتدع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ وانه جاء بهذه الجاریة لیستحل بها فاخذت بيدها فجاء بهذا الاعرابی لیستحل به فاخذت بيده والذی نفسی بيده ان يده في يدی مع يدها رواہ مسلم. ومن الآداب التي تحفظ على المرء طعامه ولا يكون للشيطان فيه نصيب ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان رواه مسلم. ذکر اللہ عز و جل اللہ عز و جل کا ذکر. ان بے شک ذکر اللہ اللہ کا ذکر عز و جل جو عزت و جلال والا ہے من اعظم الاسلحۃ سب سے بڑا اسلحہ ہے یا سب سے بڑے اسلحے میں سے ہے ویپن ہے التی وہ جو یعتصم بها بچاؤ کرتا ہے اس کے ذریعے العبد بندہ من الشیطان شیطان سے. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ویپن ہے جس کے ذریعے انسان شیطان سے بچ جاتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، محفوظ رہتا ہے.
فاللہ عز وجل یقول، بس اللہ عزت و جلال والا فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا بندوں میں سے کوئی ہے کہ اس کو ہم یاد کریں تو وہ بھی ہمیں یاد کرے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. کبھی ہم کسی کو یاد کرتے ہیں اور وہ ہمیں بھولا ہوتا ہے، اور کبھی وہ ہمیں یاد کرتے تو ہم بھولے بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو اسی وقت وہ ہمیں یاد کرتے ہیں. وَيَا سَعَادَتَ، اور اے خوش قسمتی، سعادت، مَن يَذْكُرُهُ الرَّبُّ، جس کو یاد کرے اسے اس کا رب، یعنی جس کو اس کا رب یاد کرے اس بندے کی خوش قسمتی کا ٹھکانہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. تبارک و تعالی، جو بہت برکت والا، بہت بلند ہے. کوئی عام انسان بھی کہہ دے کہ میں آپ کو یاد کر رہی تھی تو کیسا لگتا ہے؟ یا کوئی نام لے دے یا کوئی ذکر کر دے. تو کہا اللہ سبحانہ و تعالی، انہ یذکرہ بالنصرۃ والتأیید والحفظ والرعایۃ والمعیۃ. اللہ تعالیٰ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو؟ انہ، بے شک وہ، یذکرہ، ذکر کرتا ہے اس کا، بالنصرۃ، مدد کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کا بندے کو مدد دینا، والتأیید، اور اس کی تائید کرنا، والحفظ، حفاظت کرنا، والرعایت، نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا، والمعیت، اس کا ساتھ دینا. معیت کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی ہوتی ہے. والکفایت، اور کافی ہو جانا، کفایت کرنا، یعنی اس کی ساری ضروریات پوری کر دینا، اس کے سارے کام سنوار دینا. تو گویا بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد، تائید، حفظ، رعایت، معیت اور کفایت حاصل ہوتی. کس سے؟ من کل ما یسوء، ہر اس چیز سے جو اس کو تکلیف دیتی ہے، جو اس کو دکھ دیتی، یعنی ہر دکھ دینے والی چیز سے اس کو نجات مل جاتی. وَيَحْزَنُ، اور وہ غمگین ہوتا ہے، یعنی جس چیز سے وہ غمگین ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، یا ہر وہ چیز جو اس کو نقصان دیتی ہے اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. وفی حدیث الحارث الاشعری مرفوعا، حارث اشعری نے مرفوعا روایت کیا. مرفوع کا لفظ جو ہے یہ رفع سے ہے، رفع کا مطلب بلند کرنا. یعنی حارث الاشعری نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. یعنی حدیث مرفوع ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو کہاں تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، امرا، حکم دیا، یحییٰ ابن زکریا، یحییٰ بن زکریا کو، زکریا کے بیٹے یحییٰ کو، بخمس کلمات، 5 باتوں کا، ان یعمل بہن، کہ وہ ان پر عمل کیا کریں. کون؟ یحییٰ علیہ السلام. وان یأمر بنی اسرائیل، اور یہ کہ حکم دے بنی اسرائیل کو بھی کہ وہ بھی عمل کریں، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے نا. ان یعملوا بہن، کہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ ابن زکریا کو حکم دیا کہ 5 باتیں ہیں، خود بھی ان پہ عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو. ومنها، اور ان میں سے ایک بات، وآمرکم، اور میں حکم دیتا ہوں تم کو، بذکر اللہ کثیرا، اللہ کے بہت زیادہ ذکر کی. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا بہت ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. ومثل ذلک، اور اس کی مثال، کمثل رجل، ایک شخص کی طرح ہے، طلبہ العدو، اس کو دشمن طلب کر رہا ہو، یعنی دشمن اس کے پیچھے ہو، دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، سراعن، دوڑتے ہوئے، فی اثرہ، اس کے پیچھے، اس کے آثار پر، اس کے قدموں کے نشان پہ. یعنی ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا دشمن لگا ہوا جو دوڑ رہا ہے اسی کے قدموں کے نشان پر، اسی کے پیچھے پیچھے دوڑ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے. فأتاہ، تو وہ آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، حصناً حصیناً، مضبوط قلعے میں، یعنی انسان ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے. فأحرز، کو بچا لیتا ہے، نفسہ، اپنے آپ کو، فیہ، اس میں جا کے، یعنی دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے.
ذکر کرنے والا گویا ایسا ہے جیسے وہ اپنے دشمن سے بچ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے لے، تو دشمن اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دشمن باہر وہ اندر۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ، اور بے شک بندہ، احسن، زیادہ محفوظ ہوتا ہے، ما یکون من الشیطان، جو ہوتا ہے شیطان سے، اذا کان فی ذکر اللہ تعالی، جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ شیطان دشمن کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایک قلعے میں آ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ، جیسے کوئی قلعے میں بند، اس سے بھی زیادہ حفاظت، اس سے بھی بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم ذکر کی کثرت بھول جاتے ہیں، ذکر کی برکت بھول جاتے ہیں، کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ، اور یہ حدیث، يَدُلُّ دلالت کرتی ہے، علی قوت ذکر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے ذکر کی قوت پر، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں کتنی پاور ہے، وتسببہ فی حفظ العبد، اور اس کے سبب بننے پر بندے کی حفاظت میں، یعنی بندے کی حفاظت میں کتنا بڑا سبب ہے وہ، من قید الشیطان، شیطان کی چال سے بچنے کے لیے، ومکرہ، اور اس کے مکر سے، اس کے فریب سے۔ وَلِذَلِكَ، اور اسی لیے، ارشد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، تعلیم دی ہے، الی استعمال الذکر، ذکر پر عمل کرنے پر، فی کل امر من الامور، کاموں میں سے ہر کام میں، ہر کام کے کرتے وقت کی دعا سکھائی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ عند دخول الخلاء، بیت الخلاء جاتے وقت، واش روم جاتے وقت بھی دعا سکھائی، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، جب تمہیں واش روم جانے کی ضرورت پیش آئے اور دروازہ کھولو تو ذکر کر کے اندر جاؤ، والخروج منہ، اور اس سے نکل کر بھی، وعند جماع الزوجہ، اور بیوی سے جماع کرنے پر بھی، وعند لبس الثياب، اور کپڑے پہننے پر بھی، یعنی یہ وہ سچویشن بتا رہے ہیں ذرا آکورڈ قسم کی ہیں، اس وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں بھولنا، وعند رکوب الدابہ، اور جانور کی سواری کے وقت، اب جانور تو نہیں تو کار وغیرہ، وعند دخول المنزل، گھر داخل ہوتے وقت، والخروج، اور نکلتے وقت، منہ، اس سے، یعنی گھر کے اندر جاتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ذکر کرو۔ کون سا ذکر کرو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اندر آتے وقت بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، وما کثرت، اور نہیں زیادہ ہوئی، الامراض النفسیۃ، نفسیاتی بیماریاں، اور یہ جو نفسیاتی بیماریوں کی کثرت ہوگی، آپ کو پتا دنیا میں اس وقت مینٹل ہاسپٹل یا مینٹل سکنس کے مریض زیادہ ہیں بنسبت دوسرے مریضوں کے، والوساوس، اور وسوسے، والصرع، اور مرگی ایپیلیپسی، والمس، اور جنون لاحق ہونا، جن کا چھونا، والجنون، اور پاگل پن، الا، مگر، من التفریط، کمی کوتاہی کی وجہ سے، فی جانب ذکر، ذکر کے سلسلے میں، یعنی ذکر میں کوتاہی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، والغفلۃ الشدیدۃ، اور شدید غفلت کی وجہ سے، عن ھذا السلاح القوی، اس مضبوط اسلحے کی استعمال کی، یعنی اتنے پاورفل ویپن سے ہم جب کام نہیں لیتے، اس میں کمی کرتے ہیں تو یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جب جن چمٹتے ہیں اور جنون لاحق ہوتے ہیں اور وسوسے اور نفسیاتی بیماریاں، اس طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، کبھی کھاتے وقت نہیں پڑھتے، کبھی گھر داخل ہوتے وقت نہیں، کبھی سوتے وقت نہیں، کبھی اٹھ کے نہیں، کبھی صبح نہیں، کبھی شام نہیں، کبھی نماز ہی چھوڑ دیتے، نماز ہی نہیں پڑھتے بعض لوگ، تو پھر شیطان کو حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اللہ کی پروٹیکشن سے نکل جاتا ہے بندہ، ٹھیک۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب داخل ہوتا ہے انسان اپنے گھر میں، فذکر اللہ، پھر ذکر کرتا ہے اللہ کا، عند دخولہ،
اس کے داخل ہونے کے وقت، وعند طعامہ اور اپنے کھانے کے وقت، قال الشیطان شیطان بولتا ہے لا مبیت لکم نہیں رات گزارنے کی جگہ تمہارے لیے، یعنی اپنے فوجوں سے یا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ولا عشاء اور نہ کوئی کھانا. اس بندے نے تو اندر آتے وقت بسم اللہ پڑھ لی، کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہے. اب نہ یہاں تم رات رہ سکتے ہو اور نہ ہی کھانا ملے گا، چلو یہاں سے. وَإِذَا دَخَلَ اور جب داخل ہوتا فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ پس نہیں ذکر کرتا اللہ کا، عند دخولہ گھر میں داخل ہوتے وقت، قال الشیطان شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت پالی تم نے سونے کی جگہ، مبیت ہوتا ہے رات گزارنے کی جگہ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ اور جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا کھانے پر، قال کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء تم نے پا لیا رات گزارنے کی جگہ کو بھی اور رات کے کھانے کو. عشاء ڈنر کو کہتے ہیں، تمہیں ڈنر بھی ملے گا اور رات سونے کے لیے جگہ بھی مل گئی. اب یہاں کرو جو کرنا. اور اس کو بگانے کا کتنا سمپل سا نسخہ، کتنی دیر لگتی ہے بسم اللہ 2 لفظ پڑھنے میں. تو یہ ویپن ہے نا، مارتے جاؤ بگاتے جاؤ. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا تھے ہم اذا حضرنا جب ہم حاضر ہوتے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طعامن کھانے پر، لم ندع نہیں ہم رکھتے تھے ایدینا اپنے ہاتھوں کو، حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ابتدا کر لے آغاز کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت تک ہم کھانا نہیں لیتے تھے. فَيَدْعَ يَدَهُ بس آپ رکھتے تھے اپنا ہاتھ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ اور بے شک ہم حاضر ہوئے آپ کے ساتھ مرتن ایک بار طعامن کھانے پر. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ تو ایک لڑکی آ گئی، كَأَنَّهَا تُدْفَعُ گویا کہ وہ دھکیلی جا رہی، پش کی جا رہی، ادفع ہوتا ہے پش. فَذَهَبَتْ ذہبت چلی گئی، یعنی اسے کو پش کر رہا، ایسا نہیں بھاگتے بھاگتے ایک لڑکی ہے جیسے اسے کو دھکے دے رہا ہو، آگے جاؤ آگے جاؤ. فذہبت تو وہ چلی گئی، دھکا کھا گئی. لتدع تاکہ رکھے یدہا اپنا ہاتھ پھر طعام کھانے پر، تو وہ بھاگتے بھاگتے آ کے کھانے پہ اس نے ہاتھ ڈال دیا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی کھانا لگا ہوا اور آپ نے ابھی ہاتھ نہیں رکھا کہ اتنے میں ایک بچی نے آ کے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ثم جاء اعرابی پھر ایک دیہاتی آ گیا، کأنما یدفع گویا کہ اسے بھی کوئی دھکا دے رہا. فاخذ بیدہ تو آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان بے شک شیطان یستحل الطعام حلال کر لیتا ہے کھانے کو، یعنی شیطان کھانا حلال کر لیتا ہے، اللہ یذکر اسم اللہ علیہ کہ نہ ذکر کیا جائے اس پر اللہ کا نام. یعنی یہ سب سے پہلے جس نے ہاتھ ڈال دیا بسم اللہ کے بغیر تو برکت اٹھ گئی اور وہ کھانے میں شریک ہو گیا، کھانا ختم پڑ گیا، کم پڑ گیا. لیکن جب پہلا بندہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے تو پھر باقی پڑھے یا نہ پڑھے لیکن اس کھانے میں برکت ہو جاتی. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے، کوئی بچہ آئے اور ہاتھ مار کے کچھ اٹھا کے منہ میں چلا جائے. اچھا کتنے ہی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، سیلڈ لگا ہوا ہوتا ہے یا کھانا ابھی لگا ہوتا ہے اور ابھی لگ ہی رہا ہوتا ہے، ایک چیز لا کے رکھتے ہیں دوسری، تو بعض اوقات گرم بھی ہوتا ہے تو بچے ہاتھ مار دیتے ہیں اس پر. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ اور بے شک وہ لایا اس بچی کو، شیطان ہی دھکا دے کے لا رہا تھا ادھر، لِيَسْتَحِلَّ بِهَا کہ اس کے ذریعے حلال کرے کھانے کو. فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِي پھر وہ لے آیا اس اعرابی کو، لِيَسْتَحِلَّ بِهِ کہ اس کے ذریعے کھانا حلال کرے. فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ان یدہ فی یدی مع یدہا ان یدہ بے شک اس کا یعنی شیطان کا ہاتھ فی یدی میرے ہاتھ میں ہے، مع یدہا اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ، یعنی شیطان اس ہاتھ میں ہے اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تو شیطان اس وقت میں نے کنٹرول کیا ہوا. آپ نوٹ کیجئے گا اس بات کو کہ کس طرح کھانا بے برکتہ بے مزہ ہوتا ہے جب اس قسم کی اچک ہوتی. اچھا بعض عورتوں کی کیا عادت ہوتی ہے، کھانا لگایا
نہ بسم اللہ پڑھی نہ کچھ. چلتے پھرتے وہ اٹھایا منہ میں ڈالا, ادھر چلے وہ چکھا وہ کیا, کچن میں کام کر رہی ہیں, ساتھ کھانا لگا رہی ہیں اور ساتھ خود ہی چلتے پھرتے کھا رہی, بسم اللہ پڑھے بغیر. یہ عادت بھی اچھی نہیں ہوتی. کھڑے کھڑے چاٹ لی ہنڈیا, پھر دوبارہ دی, پھر چاٹ لی, پھر کچھ نکال کے کھا لیا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انگریڈینٹ ایک ہی ہوتے ہیں, ایک کھانا دوسرے کی نسبت زیادہ لطف والا بھی ہوتا ہے, تھوڑا بھی کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے, اور دوسرا آپ کھاتے نہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے کہ طاقت ہی نہیں آئی, کچھ کھایا ہی نہیں. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ برکت کے ہونے یا نہ ہونے کا. ایک بات بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے کہ بھی کیا ہوا, ایک ٹکڑا ہی کھا لیا نا, کچھ نہیں, کیا فرق پڑ, نہیں ہوگا یہ, اس میں بے برکتی ہوگی, اس میں وہ چیز نہیں ہوگی, پھر وہ ہم کھائیں گے, پھر جسم میں طاقت نہیں آئے گی, جب طاقت نہیں آئے گی تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا, پھر کوئی کام نہیں ہوگا تو نمازوں میں سستی تو اور شیطانی حملے, اور پھر اور نیکی کے کاموں میں پیچھے. یعنی وہ ایک فوڈ سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کا سلسلہ بہت دور تک جاتا ہے. تو اس لیے جہاں جہاں باندھ باندھنے کو کہا گیا نا, وہ بس وہی کرنا ہے. دیکھیے ورنہ اگر ہم نے یہ سب کرنا نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا فائدہ کیا؟ وہ جو ہمارے لیے ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں, اتنا کچھ تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا جتنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. صاف صاف بتا رہے ہیں, پھر بھی اگر ہم نہ مانیں اور ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل ہوں تو پھر ہمارا اپنا ہی قصور ہے. وَمِنَ الْآدَابِ الَّتِي تَحْفَظُ عَلَى الْمَرْءِ طَعَامَهُ, وَمِنَ الْآدَابِ, اور آداب میں سے ہے, ایٹیکیٹس میں سے ہے, الَّتِي تَحْفَظُ, وہ جو حفاظت کرتے ہیں, عَلَى الْمَرْءِ, انسان کی, طَعَامَهُ, اس کے کھانے میں, وَلَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ, اور نہیں ہوتا شیطان کے لیے, فِيهِ, اس میں, نصیبٌ, کوئی حصہ. ما رواہ جابر, جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی. قال, کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سقطت, جب گر جائے, لقمۃ احدکم, تم میں سے کسی ایک کا لقمہ, فلیأخذها, تو چاہیے کہ اٹھا لے اس کو, فلیمت, پھر چاہیے کہ پوچھ لے اس کو, ما کان بها من اذى, جو بھی ہو اس میں گندگی میں سے, جو لگا اس کو, ولیأکلها, اور چاہیے کہ کھا لے اس کو, یعنی جب اس کو صاف کر لے تو اس کو کھا لے, ولا یدعها, اور نہ چھوڑے اس کو, للشیطان, شیطان کے لیے. تو جو لوگ پلیٹوں کی پلیٹیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے رزق میں کس کو شریک کر رہے ہیں. چلیے اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. مجھے آج یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے کھانوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی, اور پہلے کیوں کھانوں میں برکت ہوتی تھی. ایک کھانا ہوتا تھا اور پورا کنبا کھا رہتا تھا, اس میں نا یہ عادت نہیں تھی لوگوں کو, کوئی شوربوٹا ایک گلاس روٹی نکالنا, یہ والی عادتیں بالکل بھی نہیں تھی. اب ہم نے ورائٹی کی رکھی تو اس میں سب کو عادت ہے, سب چیزیں نکال کے بسم اللہ پڑے ہونا ہے دکھائی. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کھانا سب ساتھ مل کر نہیں کھاتے. جیسے میں نے فوراً اپنا موازنہ کیا تو ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پہلے کھا رہا ہے, کہ اس نے اب جانے کوئی اسکول سے آ رہا ہے تو بعد میں بیٹھا ہے. اسی لیے وجہ سے نہ کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے اور نہ کوئی تھوڑا کھا رہا, کوئی کم کھا رہا ہے, کسی کا کھانے کا دل نہیں کر رہا. پھر آپس میں بانڈنگ ہی نہیں ہوتی فیملی کی. ایک ٹائم نہیں ہے سب کو مل بیٹھ کر کھانے کا, کہ سب ایک ساتھ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور پھر کھائیں, تو اس میں مزہ بھی اور برکت بھی. بالکل, محبت بھی ہو. بالکل وہ آپ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کھانے میں جا رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ایک ویڈیو میں نے دکھائی تھی اپنے اسلام آباد الہدا میں, کہ کچھ بچوں نے ایک ایکسپیرئنس کیا تھا, اور ایکسپیرئنس کیا تھا کہ انہوں نے 3 گلاس اس طرح کے لیے, اور ہر گلاس میں پانی کے اندر ایک ایک مٹھ چاول ڈال دی. ٹھیک, ایک گلاس کے اوپر اسٹکر لگا دی ہیٹ, اور ایک کے اوپر لو, اور ایک نیوٹرل رکھ دیا. تو جس کے اوپر ہیٹ لکھا ہوا تھا, کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر سے گندگی اٹھنے لگی, یعنی ایسی فرمنٹیشن ہوئی کہ وہ جیسے خراب فنگس سی لگ گئی. اور جس میں محبت تھی وہ بالکل صاف ستھرا فریش تھا, اور جو نیوٹرل تھا وہ شاید آئی ڈونٹ نو, مجھے یاد نہیں رہا, کہ ایسے ہلکا سا پیلا سا ہو گیا, یہ کیا ہوا.
تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک خاتون کھانا پکاتے وقت شوق سے پکاتی ہے، محبت سے پکاتی ہے، تو اس کے فیملی پہ اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. اور ایک جو غم، غصے اور فرسٹریشن میں کہ کیا مصیبت ہے مجھ پہ اور کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا اور مجھے انہوں نے غلام سمجھ لیا ہے اور وغیرہ وغیرہ، سیلف پٹی کا شکار ہو کے پکاتی ہے. تو قرض کرتے کرتے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، کھانے کا کوئی منہ سر نہیں ہوتا، کوئی منہ سر نہیں ہوتا. جو عورتیں لڑتی ہیں نا ان کے کھانے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ بچوں سے کر لی ہو یا کسی اور سے کر. تو اس لیے اس معاملے میں خصوصاً پکاتے وقت مزاج درست رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے لیے پکا رہے ہیں. اتنا اجر ہے جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے. جیسے آپ نے بات کی کہ کھانا کھاتے ہوئے موڈ ٹھیک ہونا چاہیے. جب میں اسلام کی کلاس میں تھی نا تو روٹیاں پکانے کی ذمہ داری آئی تھی. تو اتنی روٹیاں بنانا مجھے بڑی چیز ہوتی تھی، کیا ہے غصے سے بنانا. تو وہ یہ تھا کہ پھر بھائی اور میرے درمیان نا ریلیشن ٹھیک نہیں تھے. لیکن الحمدللہ جب سے قرآن پڑھا خوشی سے بنا کے دینے الحمدللہ ریلیشن ماشاءاللہ. بالکل. سازا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ساتھ بچے کو کھا لیتے ہیں کچھ، تو ہمیں وہ دعا بھی سکھائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر وہ پڑھ لینے سے مطلب کمپنسیشن ہو جائے گی یا ایسے ہی رہے گا؟ بس بسم اللہ ہی پڑھ لیں. میرا نہیں خیال روایت صحیح ہے اولو وآخرو، لیکن بسم اللہ پڑھ لیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ رب کو یاد کر لو جب بھول جاؤ. بھول گیا جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو. کیونکہ ابھی جیسے ہم نئے کئی چیزوں پہ پڑھیں گے نا ذکر کریں گے تو وہ پھر ہم عادت نہیں ہوتی تو کبھی کیا کبھی بھول گئے، تو جب بھول گئے تو یاد کر لیں. ہاں جی. ہمارے میں ٹیم ایڈ ہوا نا تو اس کوشچن میں ہم لوگ ان کو دیتے ہیں لنچ دیتے ہیں کا، تو میں کہا ٹھیک ہے. جب نیکسٹ ٹائم لنچ میں وہ لوگ آئے تھے وہ سارا کچھ ڈسائڈ کیا ہوا تھا کہ یہ لے کر آنا یہ لے کر آنا. تو اس میں یہ ہوا کہ کافی سارے لوگوں نے مل کے رائس بنانے تھے، تو کچھ لوگوں نے بنائے کچھ کے رہ گئے تو آ گئی نا. کافی ٹینشن کی صبح کی رائس کام ہے اور ماشاء اللہ کھانے والے لوگ بہت زیادہ ہے نا، مطلب کوئی بات نہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم لوگ ٹائم ہوا بریک کا پڑھے کے گئے تو سب نے کہا کہ بسم پڑھ کے اسٹارٹ کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ کر دیں گے نا. تو اسی طرح سے ہوا کہ تقسیمیں دن کے الحمد للہ لوگ سب نے کھانا کھا لیا، کھانا پھر بچ گیا. 8 بجے اسٹارٹ ہوا تھا، ان کو کھانا کھلا دیا، اسٹاف نے کھانا کھا لیا پھر بچ گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے یہ روشن کی سفر کے بچوں کو انوائٹ کر لیا نا، ان کو کھانا کھلایا پھر بچ گیا. تو ہم نے نیچے کیا جتنے بھی تھے سب کو جو اسکول کے تھے ان لوگوں کو سب کو نا رائس دے دیا. اس کے بعد پھر بھی رائس بچ گئے. اور وہ ایکسپیرینس اتنا زیادہ اچھا یاد ہے کہ بالکل ہمارے سامنے اتنی برکت 6 kg رائس جو کہ 100 روپیز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنا اچھا وہ ایکسپیرینس رہتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نام لو تو بالکل. تبارک اسم ربک. کسی کا فون آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کتنی مدد اور اس کی تعریف اور حفاظت اور نگرانی اور اتنے ڈھیر سارے فائدے. اور بندوں کو یاد کرنے میں کیا ہے؟ غم، دکھ، پریشانی. یعنی کہ ہم مثلا بچے دور ہوں تو ان کو یاد کر کے کیا کرتے ہیں؟ تو بندوں کی یاد دکھ دلاتی ہے، اللہ کی یاد خوش کر دیتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ٹی وی پر ایک رپورٹ چل رہی تھی جو شادی ہالس میں کھانا بچ جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ جو پلیٹوں میں ہم لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا، رات کو وہ ویٹرز جمع کر کے اور راتوں رات وہ ریڈیو پر پہنچا دیتے ہیں. جو سالن ہوتا ہے اس کے اندر چنے مکس کر کے بنا دیے جاتے ہیں اور جو چاول ہوتے ہیں وہ بریانی کی صورت میں اگلے دن یا صبح جنسا ہے وہ بیچا جاتا ہے. اور آپ سوچیں کہ وہ مطلب منہ سے بعض دفعہ نکلی ہوئی ہڈیاں، اور وہ ہم بڑے صبح ناشتے میں جو چنے کھا رہے ہوتے ہیں بڑے خوش ہو گئے کہ یہ چھولے ہیں اور یہ کوفتے والے چھولے ہیں اور فلانی ہیں. وہ اس طرح سے وہ پورا دکھا رہے ہیں. شیطان نے تو حصہ لینا ہی لینا ہے، ہم خود کیا کر رہے ہیں اس کے بعد؟ تو قصور تو اپنا ہی ہے نا. شاباش. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہیے نا ذکر کی عادت پر بھی. تو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ حسن عبادت بھی تو ہے نا کہ ہر موقع پر انسان ذکر کرے، ہر کام عبادت، حتیٰ کہ شوہر بیوی کا تعلق بھی عبادت، ہر چیز عبادت. ذکر کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے
اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. تو میں اس کے ساتھ ہوں, معیت. پھر ہر روز صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے. سب ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا, لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. میں نے سوال کیا کہ اولاد آدم میں آتا سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان, یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ, ان کو آتا کہتے ہیں. وہ نہیں ذکر کرتے. یعنی سارے چڑیا طوطے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت کیسا ذکر ہوتا ہے, ہر چیز ذکر کر رہی ہوتی, ذرہ ذرہ. لیکن جو نہیں کرتا وہ بدترین ہے, جو اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا. تو ہر وقت ذکر کرنا چاہیے, صبح کے وقت خاص طور پر. اور پھر صبح کے وقت کی جو برکت ہے اور جو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آذان کے کلمات میں طاقت. سہیل سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنی حارثہ کی طرف بھیجا. میرے ساتھ ایک لڑکا یا ایک ساتھی تھا, تو ایک دیوار سے ان کو ایک پکارنے والے نے ان کا نام لے کر پکارا. میرے ساتھی نے دیوار پہ دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ کو اپنا نام سنائی دیا اور آپ گھر والوں سے پوچھتے ہیں آپ نے بلایا مجھے, تو کسی نے بھی نہیں بلایا ہوتا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے والد سے ذکر کی تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے تو میں تمہیں نہ بھیجتا, لیکن جب تم ایسی آواز سنو تو آذان دیا کرو. بے شک میں نے ابو ہریرہ سے سنا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے. آپ نے فرمایا بے شک جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیرتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہوتی ہے, یعنی کہ وہ سنتا نہیں اس ذکر کو. یعنی کہ جب آذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. یعنی اگر آپ مثلا گھر میں اکیلے ہیں تو کیا ہوگا, کوئی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں, کبھی ہوا کسی پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو ایسے قصے سناتے رہتے ہیں, ہمارے گھر میں وہ فلاں چیز کے چلنے کی آواز آ رہی تھی, مشین کی آ رہی تھی, اس کی آ رہی تھی, اس کی, اور کوئی گھر پہ نہیں تھا. عجب عجب قصے سناتے ہیں. یا ہنسنے کی آواز آ رہی تھی یا رونے کی آ رہی تھی. تو اگر کبھی ایسا ہو تو اس کا علاج ہے اذان لگا دیں, ٹھیک ہے, تو ڈرنے کی نہیں ضرورت. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو روحا کے مقام تک بھاگ جاتا ہے, اور یہ تقریباً 36 میل کا فاصلہ بنتا ہے, اتنا دور جاتا ہے. پھر اس طرح سواری پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا. ابھی آپ گھر جائیں گے تو جب گاڑی میں بیٹھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے, سو جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے لیا کرو جیسا کہ اس نے تم کو حکم دیا ہے, پھر ان کو اپنے لیے استعمال کرو, بے شک اللہ تعالیٰ ہی سوار کرتا ہے, اسی لیے تمہارے استعمال کے لیے بنائے. پھر ذرا بچے کی ولادت کے وقت اللہ کا ذکر کرنا, کیونکہ شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے. اگر ذکر کیا جائے تو چلا جاتا ہے, ورنہ بچے کے دل پہ جم جاتا ہے. ڈر اور خوف کے وقت ذکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی, جو رات سے ڈرے, اندھیرے سے کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے, یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ کسی کو دوں گا تو کم ہو جائے گا, یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے, تو چاہیے کہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. کتنا ثواب ہے؟ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پیارا ہے اللہ کو. یعنی کثرت سے پڑھا جائے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. اتنے حل بتائے گئے قرآن و سنت میں تقریباً ہر مسئلے کے, لیکن ہم نے کبھی جانا ہی نہیں, اور ہم خود ساختہ جو وظیفے ہوتے ہیں ان پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. اس کے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں, اس کو پڑھنے کے لیے. اگر یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں تو جس وقت کوئی آپ کو ذکر کرے اپنی کسی گھبراہٹ کا یا اپنی کسی پریشانی کا, تو آپ فوراً اس کو, کتنا آسان ہے نسخہ سبحان اللہ و بحمدہ, کتنی دیر لگے گی اس میں, اور جو لوگ بتاتے ہیں وہ کس قدر مشکل ہوتا ہے. نمبر 9 قراءۃ القرآن. وقراءۃ القرآن من اعظم انواع الذکر وهي ايضا من اعظم اسباب حفظ العبد من الشیطان. قال تعالی
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ يَدْعُو إِلَى الْهُدَى وَالْإِيمَانِ فإن الشيطان كان يصرف أتباعه عن سماع آياته والإعراض عنها قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولذلك فإن القرآن لا يزيد هؤلاء إلا عنادا واستكبارا قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يكره قراءة القرآن وينفر منها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه قيل كفتاه من الشيطان قراءة القرآن قرآن کی قراءت وقراءة القرآن اور قرآن مجید کی قراءت من اعظم انواع ذکر ذکر کی بڑی انواع میں سے ہے یا سب سے بڑی قسم ہے وہی ایضا من اعظم اسباب اور وہ اسی طرح من اعظم سب سے بڑی اسباب حفظ الحق بندے کی حفاظت کے اسباب میں سے یعنی قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور قرآن سے تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے وجہ سے اس کے سبب سے بندے کی حفاظت فرماتا ہے کس سے من الشیطان شیطان سے کیونکہ ادھر شیطان کو وسوسہ ڈالتا ادھر انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے ذہن واضح ہو جاتا ہے قال تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب پڑھو تم قرآن جب تم پڑھتے ہو قرآن جعلنا بنا دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں ہم بینک آپ کے درمیان وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاباً ایک ایسا پردہ مستورہ جو چھپا ہوا ہے انویزیبل وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ اور ڈالے ہم نے ان کے دلوں میں پردے ان یفقہوہ یعنی اللہ یفقہوہ کہ اس کو سمجھ نہ پائیں وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کو قرآن میں وحدہ اکیلے اسی کو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ تو بھاگ جاتے ہیں پیٹ پھیر کر نفورا بھاگ جانا یا دوڑ لگانا یا نفرت سے بھی کہہ سکتے دونوں معنی نفر کا معنی جانا بھی ہوتا ہے یعنی جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں رب کی توحید بیان کرتے ہیں تو وہ نفرت سے بھاگ جاتے ہیں وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ يَدْعُو إِلَى الْهُدَى وَالْإِيمَانِ اور کیونکہ قرآن ہدایت اور ایمان کی طرف بلاتا ہے دعوت دیتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تو بے شک شیطان کانا ہے یصرف پھیرتا ڈائیورٹ کرتا اتباعہ اپنے فالوورز کو ان سماع آیاتہ اس کی آیات سننے سے یعنی شیطان کیا کرتا ہے قرآن کی آیات سننے نہیں دیتا والاعراض عنہا اور اس کے اعراض کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے ایمان بڑھاتا ہے ٹھیک تو شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں یا اپنے فالوورز کو قرآن سے پھیر دیتا ہے سننے نہیں دیتا کیوں کیونکہ اگر وہ سنیں گے تو کیا ہو جائے گا ان کو ہدایت مل جائے گی ان کا ایمان بڑھ جائے گا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے یہ شیطان کہتا ہے کہ لوگ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر قرآن سنیں گے تو قال تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تسمعوا لهذا القرآن مت سنو اس قرآن کو قرآن نہ سننا والغوا فیہ اور اس میں شور مچا دو لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ یعنی پھر تمہاری بات تب چلے گی جب لوگ قرآن نہیں سنیں گے کیونکہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا سمجھنا شروع کر دیا تو وہ شیطان کے وار سے نکل جائیں گے شیطان جو ہے وہ لوگوں کو قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا دنیا بھر کے کام لوگ کریں گے
ساری ذہانتیں ان کی ادھر ادھر لگیں گی، لیکن کس چیز کے لیے وقت نہیں ان کے پاس؟ قرآن کے لیے نہیں. تو یہ شیطان نے ان کو جکڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے پڑھ لیا تو پھر تو شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. وَلِذَلِكَ، اور اسی لیے فَإِنَّ الْقُرْآنَ، پس بے شک قرآن، لا يزيد هؤلاء، نہیں اضافہ کرتا ان لوگوں میں، الا عنادا واستكبارا، مگر اناد، ہٹ دھرمی اور استکبار، تکبر کا. یعنی اگر ایسے لوگ ان کو کوئی زبردستی سنوا بھی دے تو اور ڈھیٹ بن جاتے ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے، ما هو شفاء، جو شفا ہے، یعنی قرآن تو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. لیکن یہ قرآن سب کے لیے رحمت نہیں ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں اضافہ کرتا ظالموں کو سوائے خسارے کے. تو یہ بھی ڈرنے کی بات ہے. کچھ لوگ قرآن پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ شفا پا جاتے ہیں. شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو دل ہیں ان کی جو بیماریاں، ان سے ان کو شفا ہو جاتی. حسد، بغض، نفرت، بیکار باتیں، یہ سب چیزیں ان کی نکل جاتی ہیں. اناد اور تکبر بھی نکل جاتا ہے. اور کچھ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ضدی ہو جاتا ہے. آج صبح مجھے کسی نے خط دیا کہ 2 بھائی ہیں، ایک کالج کا پرنسپل ہے اور ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر. دونوں ایک گھر میں پہلے رہتے تھے. 30 ایئرس پہلے ان کی آپس میں کسی بات پر تو میں ہوئی، جھگڑا ہو گیا، جیسے گھروں میں ہو جاتے بہن بھائیوں. اس کے بعد انہوں نے قسم کھا لی کہ ایک دوسرے سے نہیں بولیں گے، اور وہ آج تک نہیں بولتے. بہت لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا. کچھ لوگوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. تو قرآن کچھ لوگوں کے لیے شفا کا باعث ہے، رحمت ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے خسارے کا باعث ہے جن کے دل سخت ہیں. وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان ہوتے. تو بندہ کسی کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان الشیطان یکرہ قراءۃ القرآن، کہ شیطان قرآن کی قراءت سے کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. وینفر منہا، اور اس سے بھاگ جاتا ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جہاں نہیں پڑھا جاتا وہاں اپنا بسیرا کر لیتا ہے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان. اپنے گھر قبرستان نہ بناؤ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ ویرانی ہوتی ہے نا قبرستان میں، کوئی خوشی نہیں ہوتی. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان، بے شک شیطان، ینفر من البیت، اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین الاخیرتین، جس نے آخری 2 آیتیں پڑھ لی، من سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ میں سے، فی لیلۃ، ایک رات میں، کفتاہ، وہ دونوں اس کو کافی ہو جائیں گی. متفق علیہ. یعنی پوری سورۃ البقرہ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو رات کے وقت آمن الرسول سے لے کے آخر تک ساری پڑھ لو، تو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. قیل کفتاہ من الشیطان، کہا گیا کہ یہ شیطان کے شر سے کافی ہو جاتی. اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں بچاؤ کے لیے، لیکن پھر یہ ہم پر ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. کہ ایسے ہی کہ کسی کے پاس شیلڈ ہو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے، اور وہ اس کو اٹھا کے سامنے نہ کرے تو پھر ماری کھانی ہے نا. تو قرآن مجید سارا ہی شفا ہے، لیکن کچھ صورتیں آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو خصوصی طور پر جنات سے بچنے کے لیے بتایا گیا، جن میں نمبر 1 سورۃ الفاتحہ. صحابہ کا گروہ کسی قوم کے پاس سے گزرا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بیچارہ مجنون آدمی اس کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا، باندھا ہوا. تو جب وہ وہاں سے گزرے تو ان کے گھر والے کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا ساتھی کو خیر لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے تم اس کا علاج کر دو. تو صحابی کہتے ہیں خارجہ بن سلم کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. پھر سورۃ البقرہ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو.
اس کا پڑھنا باعث برکت, اسے چھوڑنا باعث حسرت, اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے, یعنی جادوگر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے. معوذتین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے اور دعاؤں کے ساتھ, لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی معوذتین تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور دوسری چیزیں چھوڑ دی. اور ویسے بھی 3 دفعہ صبح شام پڑھے تو ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور ہم جوحف اور ابواہ کے درمیان تھے کہ آندھی آئی, سخت اندھیرا چھا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے لگے اور فرمانے لگے اے عقبہ ان کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگا کرو. کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی مشکل وقت میں انسان قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کر دے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جائے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہ ہونے سے بہتر ہے, لیکن خود پڑھنی بہتر ہے. ظاہر نہیں آتا تو پھر کوئی تو پڑھے, لیکن اپنے پڑھنے سے ہی وہ ثواب ملے گا نا, ایک حرف پہ 10 نہیں. جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا وہ بالکل سچ ہے, اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی سائنس کی, جس سے ہمیں بات کی نا کہ آڈیو پلے کر دیتے ہیں. سائنس میں بات کرتے ہیں کہ مطلب جب ایک پیڑ آپ سے ذکر کرتا ہے اللہ کا تو اس سے انرجی نکلتی ہے. وہ انرجی کا افیکٹ ہوتا ہے جو آپ قرآن پڑھتے ہو انرجی سے ود یور ہارٹ اٹ سراؤنڈز اٹ ایکسپینڈس ٹو دا سراؤنڈنگ. وہ جو ایک آڈیو ہے وہ تو اس کا افیکٹ نہیں ہے کیونکہ وہ جو انہوں نے ایک افکاری صاحب نے پڑھ لیا وہ چلا گیا اس کا افیکٹ. لیکن جو آپ لائیو پڑھتے ہو اس کا ابھی جیسے آپ کا افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہمیں اتنا افیکٹ نہیں ہوگا جب آپ کو آڈیو سنتے ہیں. ابھی لائیو آپ کو سننے میں اور مزہ ہے بیکاز آپ کی انرجی ہمیں فیل کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ذکر کا آڈیو آپ خود پڑھیں رادر دین آڈیو پلے کر دیں. ہاں وہ ایک ایکسیپشنل کیس میں اگر کوئی نہیں ہے آلٹرنیٹ تو پھر کر لیں. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.